بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ پاک گمراہ کر دے تو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اس کا کام بنانے والا کوئی نہیں جو اس کو نجات کا رستہ دکھائے یا کل قیامت والے دن اس کو جہنم سے چھڑا سکے۔ اور پھر فرمایا کہ جس دن ظلم کرنے والے عذاب کو دیکھیں گے تو زبان سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں جانے کے لیے کوئی صورت کوئی راستہ ہے، اور حال ان کا یہ ہوگا جس وقت ان کے اوپر آگ پیش کی جائے گی تو بوجہ شرمندگی کے وہ نظریں جھکا کر دیکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس دن ایمان والے بھی کہیں گے کہ پورے لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے اہل کو قیامت کے دن برباد کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو بے شک ظلم کرنے والے جو ہوں گے وہ دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے، اور جس کو اللہ پاک نے گمراہ کر دیا ہے اس کے لیے اب کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ لہٰذا قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کے حکموں کو مان لو، اور وہ جو قیامت ہے اس کے لیے کوئی ہٹنا نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا ہوگا کہ اس مخلوق کا یہ حال تو نے کیوں کیا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی، اور پھر اس سے آگے اسی آیت میں مشرکین کے اوپر زجر ہوگا بڑا زبردست۔ ترجمہ دیکھیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ اتنی وعیدیں میں نے سنائی ہیں ان کو کہ مشرک جو ہوں گے کل قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے، عذاب میں سڑیں گے مریں گے، اور جہنم کی ہولناکیاں میں نے ان کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، اگر پھر بھی وہ کہنا نہیں مانتے آپ کا، اعراض کریں تو فَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے نگران بنا کر، آپ کو ان پر ہم نے نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر یہ مشرک آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، آپ کے کہے کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، اعراض ہی اعراض کر رہے ہیں، انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران مقرر نہیں کیا کہ آپ ان کو کفر و شرک سے ہٹا کر اسلام کی طرف لے آئیں۔ نگران نہیں مقرر کیا کہ کفر و شرک سے ہٹا کر، کفریہ شرکیہ اعمال سے انہیں روک کر آپ کس کی طرف ان کو لے آئیں؟ اسلام کی طرف لے آئیں،
آپ کا فریضہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تبلیغ ہے، دعوت دینا ہے. آپ کا فریضہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. جس طرح سورۃ یاسین کے اندر آیا نا، وہ اللہ نے پہلے 2 پیغمبر بھیجے قوم کی طرف، پھر تیسرا بھیجا، تقویت دی. انہوں نے اس قوم کو کیا سمجھایا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم زبردستی نہیں کرتے تمہارے اوپر. زبردستی کرنے کے لیے نہیں آئے، ڈنڈا برسانے کے لیے نہیں آئے کہ ڈنڈے کے زور پر تم سے یہ اللہ کی توحید منوائے، نہیں، بلکہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صرف اور صرف تمہیں بات اللہ کی کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہاں بھی اللہ پاک یہی بیان فرما رہا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، نگران بنا کر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نہیں بھیجا. دو چیزیں ہیں. میرے پیغمبر آپ ان کو زوری زور زبردستی اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے. آپ کے ذمے بس قرآن پاک سنانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے. اور اگر کل قیامت والے دن میں ان کو پکڑ لوں ان کے کفر کی وجہ سے، تو آپ سے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ میرے پیغمبر آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھا. نہیں، آپ نے ان کے اوپر حجت کو قائم کر دیا ہے. آپ نے سمجھا کر قرآن پاک کی تبلیغ کر کے قرآن پاک کو ان تک پہنچا کر ان پر حجت کیا کر دی ہے؟ قائم کر دی. کل قیامت والے دن یہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ایک مبلغ کے لیے بھی یہی صفت ہے. اس کو بھی اللہ پاک یہی پیغام دیتا ہے کہ جب اس نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، ہاں جو اللہ نے اس کو تبلیغ کا فریضہ دیا ہے اس کے اندر وہ دن رات کوشش کرے اپنے مقتدیوں کو سمجھانے کی. جو اس سے نیچے والا طبقہ ہے، اللہ پاک نے جو اس کو مقتدی عطا کیے ہیں ان کو سمجھانے کی دن رات کوشش کرے. لیکن زور زبردستی والا جو کام ہے، ڈنڈا چلانا ہے، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. نہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. ٹھیک ہے؟ یہ صرف کیا ہے؟ آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ جاری رکھیں. میرے پیغمبر آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. آپ نے دن رات ایک کر دیا ہے. ہر پیغمبر جو اللہ کا آیا ہے نا، اس نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے. کوئی کمی کوتاہی نہیں کی کہ اللہ پاک کو اس کو کہنا پڑتا نبی کو کہ آپ کو جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ مقصد کیوں نہیں پورا کر رہے. پیغمبر کی فطرت کے اندر ہی اللہ یہ بات رکھ دیتا ہے کہ ہم نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہی صرف اور صرف اپنا نمائندہ بنا کر ہے. اس لیے وہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے اندر ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا. وہ بعین ہی جو اللہ سے احکام لے کر آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علماء ہیں، اگر وہ بھی پیغمبر کے رستے پر چل کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ صحیح انجام دیں گے تو وہی وارث کہلانے کے حقدار ہیں نبیوں کے. وگرنہ ہر کسی کو یہ سند نہیں مل سکتی کہ جو بھی علم پڑھ گیا وہ پیغمبر کا کیا بن جاتا ہے؟ وارث بن جاتا ہے. بلکہ جو اس امانت کا صحیح حق ادا کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، واعظ و نصیحت اچھی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی فکر نہیں بلکہ لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو آگے نہیں بلکہ لوگوں کو آگے رکھتا ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. اس کے اندر ہے یہ صفت جو نبوت کے اندر اللہ صفت رکھتا ہے کہ اس کو دنیا سے غرض نہیں ہوتا، اس کو پیسے سے غرض نہیں ہوتا، اس کو مال سے غرض نہیں ہوتا. اس کو غرض ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کے رستے سے ہٹ کر جنت کے رستے کی طرف چل پڑے. پیغمبر کوئی عمارتیں کھڑی کرنے تو نہیں آتا دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا آخری دم تک کچا تھا. کیا تھا؟ آخر دم تک وہ کچا تھا. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کوئی بڑی عمارت، کوئی بڑی بلڈنگ، کوئی پلازا کھڑا کر کے نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو انسانیت کی تعلیم سے نواز کر گئے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم سے نواز کر گئے ہیں. اپنے مبارک فرامین کی روشنی کے اندر لوگوں کو اس رستے کے اوپر چلا کر گئے ہیں کہ رستہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا رستہ ہے.
اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے گویا اللہ کی اطاعت ہے، اور وہی اطاعت جو ہے وہ جنت تک تمہیں پہنچائے گی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وَفَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے نگران۔ کیا آپ زور زبردستی کر کے ان کو شرک سے روک دیں، کفر سے روک دیں اور اسلام کی طرف راغب کر دیں؟ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ صرف اور صرف تبلیغ ہے۔ اگر مانتے ہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انہی کا فائدہ ہے، اس میں کیا ہے؟ انہی کا فائدہ۔ نہیں مانتے تو پھر اس میں ان کا کیا ہے؟ نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ مبلغ کا بس یہی کام ہے کہ وہ بس سمجھا دے، اگلا جو ہے مان لے تو اس کا فائدہ ہے، نہ مانے گا تو کیا ہے؟ اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا اس کا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور پھر وہ اپنے اوپر جو نقصان کرے گا پھر وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا پھر حشر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے پوچھیں گے کیا تیرے پاس سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ انکار تو نہیں کر سکے گا، اقرار کرے گا کہ یا اللہ تیرے سمجھانے والے ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم ہی ضدی تھے، انادی تھے، جو تیرے قرآن کی طرف ہم راغب نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے دنیا کو آگے رکھا، دنیا کی آسائش و آرائش کو آگے رکھا، جس نے ہمیں تیرے دین کی طرف آنے نہیں دیا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے نگران بنا کر۔ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ذرا مکی زندگی پڑھ کے دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھ کے دیکھو، جہاد کا حکم نہیں تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے اور اسلام کی طرف آپ راغب کرتے تھے۔ کوئی ان کے اوپر زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، کسی کو ڈنڈے کے سر پہ اسلام قبول نہیں کروایا، ہر کسی نے بخوشی اسلام کو قبول کیا ہے، ہر کسی نے بخوشی۔ اور مدنی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی حسن کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی جمال کو دیکھ کر مسلمان، کوئی سیرت کو دیکھ کر، کوئی صورت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی اسلام کی خصلتوں کو دیکھ کر، اچھی اچھی خصلتوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ یوں دن بہ دن اسلام کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ منوانا یہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آگے؟ پیغمبر کے ذمے کیا ہے؟ صرف اور صرف پہنچا دینا۔ ٹھیک، آگے ان علیک الا البلاغ، وہی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ نہیں ہو آپ اوپر ان کے، بلکہ نہیں ہے آپ پر الا البلاغ مگر پہنچانا، بس نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا، صرف یہ پیغمبر کا فریضہ۔ بشیر ہوتا ہے، نذیر ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہنچا دینا۔ بھئی دیکھو ایک بات سمجھو، یاد رکھنا تن پہ حکومت نہیں کی جاتی، ہمیشہ من پہ حکومت کی جاتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں تھے کہ لوگوں کے تن پہ حکومت کرتے، دڑ پہ حکومت کرتے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ تن پہ حکومت نہیں، وہ من پہ حکومت کرتا ہے، وہ دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو منوا لیں گے، کیا فائدہ جب اس کو اندر دل ہی نہیں بدلے گا؟ بھئی پہلے محنت جو ہے تو دل کے اوپر ہے، جب دل صاف ہو جائے گا پورا تن صاف ہو جائے گا۔ آپ زور زبردستی کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ اگر کسی سے منوائیں گے تو وہ نہیں مانے گا آپ کی بات، زور زبردستی کے ساتھ وہ آپ کی بات صرف ڈنڈے کو دیکھ کر مانے گا، وگرنہ آپ کی زبان کے اندر پاور نہیں ہوگی، آپ کی زبان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اگر اگلے کو سمجھانا ہے تو اچھے انداز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ سمجھاؤ تو اس کے دل کے اوپر بات اثر کرتی ہے۔ اگر آپ زور زبردستی کریں گے، زبان کا لہجہ آپ برا اپنا لیں گے تو اس کے دل کے اوپر کبھی وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر، یہ صرف اور صرف آپ کی زبان کی نرمی کی وجہ سے آپ کے قریب بیٹھے ہیں، اگر آپ سخت لہجہ ہوتے، زبان کے اچھے نہ ہوتے، یہ سب آپ کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے، چھوڑ جاتے آپ کو، اگر آپ بھی سخت ہوتے۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو تھی وہ شیریں تھی، میٹھی زبان تھی، تو میٹھی زبان کے ذریعے، شیریں زبان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، تو ان کے دل کے اوپر بات اثر کرتی تھی، اور جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی، جو نکلتی ہے بات دل سے اثر رکھتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں آگے، وَإِنَّا، یہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. ٹھیک ہے، اگر مان لیں ان کا فائدہ، نہ مانے تو ان کا نقصان ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اب یہ ہے جی بڑا زبردست مشرکین کے اوپر زجر ہے. اور بے شک جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، فَرِحَ بِهَا، تو اکڑتا ہے ساتھ اس نعمت کے. فَرِحَ یا دوسرا ترجمہ خوش ہو جاتا ہے، یہی لکھا ہے فرحہ، اس کا دوسرا ترجمہ ہے اکڑنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ہے، جب نعمت چھین لیتے پھر ناشکرا ہو جاتا ہے، اس کے مد مقابل یہی ترجمہ ٹھیک. فَرِحَ بِهَا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے ساتھ اس نعمت کے. دو مطلب ہو سکتے ہیں اگر اس کو ہم بنائیں اس آیت کے اندر مشرک، تو اکڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ کسی بندے کو کوئی نعمت سے نواز دے، مثلا بیٹا دے دیا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، کوئی نعمت دے دی دنیا کی، اکڑتا ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اپنے معبودوں کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ نے بیٹا دیا، میں فلاں دربار میں گیا مجھے وہاں سے یہ نعمت ملی، مجھے فلاں دربار میں گیا مجھے فلاں سے یہ نعمت ملی، فلاں بزرگ سے، بابا کرنیا والا، برنیا والا، فضلہ والا، کرما والا، جو کہہ لو، ادھر سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. تو کیا ہوتا ہے، اکڑتا ہے، وہ اس نعمت کو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے. یا دوسرا مطلب، چلو یہ میں بعد میں کروں گا، فی الحال ما قبل اور ما بعد کے ساتھ میں اس کو جوڑتا ہوں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت، ٹھیک ہے، اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے، آگے جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہوتا ہے. کیا مطلب ناشکرا؟ میں فی الحال مشرک کے اوپر اس آیت کو ما قبل کے ساتھ ملا کر رہا ہوں کہ پیچھے تھا وہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ کس کی طرف منسوب کرتا ہے، معبودان باطلہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ فلاں پیر نے، فلاں بزرگ نے مجھے یہ نعمت دی یا بیٹا دیا. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف بھی اس کے اپنے ہاتھوں کا کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کس کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے. کیا ناشکرا ہے، کس طرح ناشکرا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خوشی جو ہے، خوشی جب مل گئی تو منسوب کس کی طرف کر دیا، غیر اللہ کی طرف کر دیا، حالانکہ منسوب کس کی طرف کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھا. اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تیری طرف سے مصیبت آئی ہے، تو ہی اس کو واپس لے جا. جب خوشی آئی تھی اس کو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ جو تو نے خوشی دی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ وہاں کیا بنا ہے، ناشکرا بنا. جب مصیبت آئی ہے، مصیبت میں کس کو پکارنے لگ گیا، اللہ کو، کہ تو نے مصیبت دی ہے تو دور کر اس کو. اس اعتبار سے اللہ نے کیا کہا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک انسان کیا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ اللہ نے کافر انسان کا حال بیان کیا ہے، مشرک انسان کا حال بیان کیا ہے، جو نعمت جب مل جائے، خوشی مل جائے تو غیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم بنائیں عام، اس آیت کو عام بنائے اگر، تو پھر اس سے ہر کوئی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جب نعمت مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہماری اپنی ہی محنت تھی، اپنے ہی کیا دھرا تھا، اپنے ہی سب کچھ تھا، فلانی جگہ گیا جی اتنا پیسہ لگا کے تب یہ ملا ہے، وگرنہ کہاں مل رہی تھی مجھے یہ چیز. ٹھیک ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے برا عمل کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک انسان کیا ہے، ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، نعمت کے اندر وہ خدا کو بھول گیا، اور جب مصیبت آئی تو پھر
کیا کہنے لگ گیا؟ مصیبت جی یہ بس پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جی، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہم ہی ملے تھے مصیبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ ناشکریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوشی کے اندر جو اللہ پاک نے اسے نعمتیں دی تھی، خوشی کے اندر جو اللہ پاک نے کئی قسم کی اس کے اوپر نوازشات کی تھی، اس کی طرف سے وہ نظر ہٹا لیتا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، پھر وہ صرف اور صرف دیکھتا ہے تو صرف اور صرف مصیبتوں کو ہی یاد رکھتا ہے، یعنی ناشکرا ہو جاتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ دو لفظ ہیں صرف، اوپر والوں کو نہ دیکھو، ہمیشہ کس کو دیکھو؟ نیچے والوں کو دیکھو۔ تو جس انسان کے اوپر مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تو وہ یہ دیکھے کہ میری مصیبت چھوٹی ہے اور فلاں بندے کو جو مصیبت آئی ہے وہ تو مجھ سے بھی بڑی ہے، فوراً اللہ کی پناہ پکڑے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے کم از کم مجھے اس بڑی مصیبت سے تو بچایا۔ بندے کو خود بخار چڑھا ہوا ہے اور ناشکری کر رہا ہے، اور اگلے بندہ جو ہے اللہ معاف کرے، اللہ 100 بار بچائے، کینسر کا مریض ہے، تو اس مریض کو دیکھ کر وہ عبرت پکڑے کہ یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں میں کہ تو نے بڑی اس بیماری سے تو مجھے بچا لیا، چلو یہ چھوٹی بیماری ہے، یا اللہ پاک میں تیرے آگے دعا کرتا ہوں اللہ تو مجھے اس بیماری سے بھی شفا دینے والا بھی تو ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے اس بڑی بیماری سے بچا لیا۔ تو ہمیشہ کن کو دیکھو؟ نیچے والوں کو دیکھا کرو، وگرنہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک اللہ پاک شہرک کو حکم دے، بس ختم، اس کو گلے کو اس کو دبوچ دے، کیا کر لے گا انسان وہاں پہ؟ اللہ پاک دل کو ہی حکم دے دے، بس دھڑکنا بند کر دے، اس کے لیے کیا ہے؟ کس کے پاس ہے یہ دل کی ڈور؟ اللہ کے پاس ہے۔ کیا کر لے گا انسان؟ گردے کو اللہ حکم دے دے، چل ختم کر دے اس کا نظام، جو فاسد مادے تیرے ذمہ جو بھی ہم نے حکم لگایا تھا ختم کر دے اپنا وہ کام، کیا کر لے گا انسان؟ 1000 دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، کر سکیں گے اس کے گردوں کو بحال؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ بات سمجھ میں؟ روح قبض کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جو گرچہ فرشتہ ہے درمیان میں، لیکن اصل حکم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے بس وہ واپس نہیں بھیجتا۔ دنیا کے ہزاروں ڈاکٹروں نے تجربے کر لیا، سائنسدانوں نے مل کے تجربے کر لیا، مردہ انسان کو زندہ کر کے دکھائیں، کوئی کر سکا آج اس کے اوپر؟ اللہ کی کاریگری کو کوئی ہیچ کر سکا، ہرا سکا، مغلوب کر سکا ہے؟ کوئی نہیں کر سکا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو ہمیشہ اپنے سے کس کو دیکھا کرو؟ نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو کہ یا اللہ یہ ہٹا کٹا نوجوان ہے، یہ زمین کے اوپر پھر رہا ہے، میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، ان کو دیکھ کر پھر ناشکری نہ کرنے لگ جایا کرو۔ اللہ نے کوئی متوسط مال دیا ہے، اگر آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے اور دوسرے کی آمدنی 2 لاکھ روپیہ، اس کو دیکھ کر پھر ناشکری نہ کیا کرو، یار اللہ کے آگے رونے دھونے لگ جاؤ، یا اللہ یہ دیکھو 2 لاکھ اس کو مل رہی ہے آمدنی، مجھے بھی دے، مجھے کیوں نہیں دی یہی 2 لاکھ؟ میں بھی تو انسان ہوں، میرے تو بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی پیٹ بھرنا ہے میں نے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اوپر والے کو دیکھتا ہے، نیچے والے کو نہیں دیکھتا اپنے سے۔ نہ شکری پہ نہ شکری، نہ شکری پہ نہ شکری ہے انسان کے لیے آج۔ دیکھو اللہ پاک بن مانگے دے رہا ہے، نہیں سب کو دے رہا ہے۔ اتنا آپ اللہ سے مانگتے نہیں ہو جتنا اللہ پاک زیادہ آپ کو بن مانگے دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے تو یہ قانون ہے نا، ہمارا ایک قانون ہے، یاد رکھنا، ہر کسی کی سوچ ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو اس وقت مانگتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے ہم اخلاص کے ساتھ اس اللہ کو اسی وقت ہی پکارتے ہیں، جب خوشی ملتی ہے اس وقت ہم اخلاص کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک پھر بھی انسان کو چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ بن مانگے کیا ہے دے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہم رہے، بن مانگے دیا کہ نہیں سب کو؟ ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے کبھی بھوکے نہیں سوئے،
ہر روز کھلا رہا ہے، صبح و شام دوپہر طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو پھر کیوں اب نہ شکری کریں اللہ پاک کی؟ کیوں نہ شکری کریں اللہ پاک کی؟ سانس دے رہا ہے، جتنے سانس آج تک ہم نے لے لیے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں کبھی؟ آنکھیں دو آنکھیں دی اللہ پاک نے صحیح سلامت، پوری دنیا کا ہم اسے نظارہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، مسجد کو دیکھتے ہیں، مدرسے کو دیکھتے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم کیا کیا کام نہیں لیتے۔ ہماری کسی ایک ناشکری کے اوپر اللہ ان کو اندھا تو نہیں کر دیتا؟ پھر بھی اللہ نے نظر کو کیا رکھا ہوا ہے؟ بحال رکھا ہوا ہے۔ یہ زبان کی جس سے ہم چکھتے ہیں، یہ جو قوت دی ہے اللہ پاک نے، کوئی اس کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے؟ وگرنہ جن کی یہ چکھنے کی صلاحیت اللہ پاک ختم کر دیتا ہے نا، جا کے پوچھو ان سے، وہ گند بھی کھا لیں ان کو تب بھی پتہ نہیں چلتا ہم کیا کھا رہے ہیں۔ کوئی بسی ہوئی چیز بھی کھا لیں نا، ان کو تب بھی پتہ نہیں چلتا ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک بری چیز اچھی چیز چکھنے کے لیے دونوں ہی ایک بن جاتی ہیں۔ تو کتنی نعمتیں ہیں انسان کے ساتھ جو اس وقت چمٹی ہوئی ہیں، جن کا ہم نہیں شکر ادا کر سکتے۔ تو ایک نعمت اللہ پاک بوجہ کسی ہمارے برے عمل کے چھین لے، اور وہ بھی انسان کو سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی انسان کو اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہماری فوراً وہاں پہ شکوے ناشکریاں شروع ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جس سے زیادہ محبت کرتے تھے، نظروں سے اوجھل ہو گیا، کسی کے سامنے رونا دھونا کیا انہوں نے؟ یہ جو ایک دوسرے کے سامنے رونا دھونا ہوتا ہے نا، یہ بھی شکوہ ہی ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر کسی کو پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ بھی ایک شکوہ ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے دکھ کو دیکھ کے سمجھے شاید دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی دکھیا اور ہے ہی کوئی نہیں زمین پہ، سمجھ آئیے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتانے لگا، عمرے کے لیے غالباً حج کے لیے جا رہے تھے، یہ جب بیت اللہ کے اوپر نظر پڑی نا، انہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کی، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ بہت بڑے ولی تھے، بیت اللہ کو دیکھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجز کیا، اللہ روئے زمین پہ مجھ سے بڑا تیرا گناہ گار بندہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ مجھ سے بڑا گناہ گار بندہ، یہ عاجزی ہے، اب عاجزی ہے، عاجزی، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے عبادت گزار سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز 5 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تسبیح بھی چل رہی ہے ہماری، اور پھر بھی یہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے اللہ پاک؟ ہم اللہ کے آگے اپنا قصور کیوں نہیں پیش کرتے؟ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، قصور ہم اللہ کے آگے کیوں نہیں پیش کرتے؟ سابقہ زندگی کے اندر جو برے اعمال ہم نے کیے وہ اللہ کے سامنے ہم کیوں پیش نہیں کرتے کہ یا اللہ گناہ بہت ہو چکے ہیں؟ اور اللہ کہتا نہیں ہے قرآن، یہ دیکھو ابھی اللہ نے کہا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر کیا بھیج دیتے ہیں؟ مصیبت بھیج دیتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہی کمایا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں اپنے سابقہ زندگی کے گناہ اللہ کے سامنے پیش کرتے؟ اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ میں اس کے اوپر تجھ سے معافیاں طلب کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں تیرے ساتھ یہ ایسی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ ہر کوئی تو اللہ کے آگے دلیر بن جاتا ہے، بنتے ہیں کہ نہیں دلیر ہم اللہ کے آگے؟ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی ہوتا ہے کہ بس ابھی میری قبول ہو، ابھی میری قبول نہ ہوئی تو پھر منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میری کیوں نہیں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول۔ یاد رکھنا جب تک تم دعا مانگ رہے ہو، جب تک تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہو، اللہ بھی چاہتا ہے یہ اسی طرح میرے آگے سجدہ کرتا رہے، یہ اسی طرح میرے آگے مانگتا رہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ بلانے کے لیے ایک بہانہ ہی لگا لیا، چلو ہم اسی بہانے اللہ کے آگے آ جاتے ہیں، رو لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر خوشی مل جائے، سب کچھ دنیا کی نعمتیں مل جائیں، تو اللہ قرآن میں پاک میں کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ منا رحمتن فریحا بہا، پھر گاڑی آ گئی اس پہ خوش ہو جاتا ہے وہ، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، بنگلہ آ گیا خوش ہو جاتا ہے، اللہ کو
بھول جاتا ہے۔ ہاتھ کے اندر 2-2.5 لاکھ کا آئی فون آ گیا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اکڑنے لگ جاتے ہیں نا، مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لو آج دنیا کے اندر حال، جس کو اللہ نے 2 گاڑیاں دے دی ہیں، اچھا مکان دے دیا ہے، اچھا لباس دے دیا ہے پہننے کو، دیکھ لو وہ کس طرح اکڑے ہوئے پھر رہے ہیں، مغرور پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو اللہ رسول کی بات سناؤ، کبھی وہ اللہ رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مغرور ہوئے بیٹھے ہیں، متکبر ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور جب اللہ دولت چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، پھر وہ انہی کا یہی حال ہوتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں وہ، پھر ان کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو ایک کافر کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، پھر اس کی زبان سے شکوے نکلتے ہیں، چنگے پلے سی پتہ نہیں کی ہو گیا، کدی نظر لگی، کنے کالا جادو کرتا اوپر، وہی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بما قدمت ایدیہم، بار بار اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے برے عملوں کی وجہ، تمہارے برے۔ اور آج کل لوگ بچنے کے لیے برے عمل کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ میرے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، کہیں گے زبان سے یہی کہیں گے، کسی کی نظر لگ گئی، کوئی اپنے ہی حسد کر رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی نے ہمارے اوپر کالا جادو کر دیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں بس ان کے پاس۔ کوئی کالا جادو، کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا تمہارے اوپر کالا جادو کروا دے، کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ کسی کی جلدی نظر لگ جائے، کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کوئی حسد کرے تم سے۔ یہ بس سمجھو بما قدمت ایدیہم، بس قرآن پاک کہہ رہے تمہارے برے عملوں کی سزا ہوتی ہے جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، تمہارے برے عملوں کی سزائیں ہوتی ہیں جو تمہارے اوپر اللہ مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جو بھی خشکی اور سمندر کے اندر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں بلائیں پہنچتی ہیں، یہ سب کا سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے۔ تو یاد کر لو آج معاشرے کے اندر برے اعمال ہر طرف رائج ہوئے پڑے ہیں، کوئی برائی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ پہلے کی بنسبت اب برائیاں گناہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے آج سے 1400 سال پہلے کا اترا ہوا ہے۔ اللہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بما قدمت ایدیہم، اور شکر کرو اگر قرآن آج اتر جاتا پھر کیا کہتا ہے یہ قرآن پاک؟ ابھی بھی اس کو تسلیم کر لو کہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ سابقہ زندگی کے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہیں۔ میں پیچھے بار بار یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے پاس اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ کیا ہو جائیں؟ دھل جائیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، پس بے شک انسان کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکر۔ سورۃ عادیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک تکلیف پہنچتی ہے ساری اللہ کی نعمتوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، سارے اللہ کے جتنے بھی احسانات ہوئے نا شروع سے اب تک سب کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک مصیبت کو یاد رکھتے ہیں، یہ کیوں آئی میرے اوپر، یہ کیوں آئی ہے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ جو غم آتے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کو آتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو آتے ہیں۔ پھر فرمایا کسی پیغمبر کے اوپر اتنے دکھ تکلیفیں نہیں آئیں جتنی میرے اوپر آئی ہیں۔ اور وہ انسان بھی دیکھو کس طرح صبر کرتا ہوا، آخری دم تک صبر کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اب یہ جو آیت ہے یہ پہلے دعوے کے متعلق ہے اور نیز یہ دلیل عقلی بھی ہے، دھیان سے آیت سمجھنی آئیے۔ پہلے دعوے کے متعلق، پہلا دعویٰ کیا تھا جی؟ کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر پیغمبر کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا پکارو صرف کس کو؟ اللہ کو۔ دیکھو جی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، نہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، نہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔
اللہ فرماتے ہیں راج صرف اور صرف کائنات کے اندر میرا ہے، بادشاہت صرف اور صرف میری ہے، ما فوق الاسباب بادشاہت صرف اور صرف میری ہے، حقیقی بادشاہ دنیا کا کائنات کا میں ہوں۔ لہٰذا غائبانہ حاجات میں مشکلات میں صرف اور صرف کس کے آگے اپیل کیا کرو؟ اللہ کے آگے کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ کو مدد کے اندر پکارا کرو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو نہ پکارا کرو، کیونکہ وہ ما فوق الاسباب بادشاہ نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب بادشاہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مادہ کے رحموں کے اندر وہ صورتیں بناتا رہتا ہے انسان کی، کیف یشاء، جس طرح مرضی چاہتا ہے۔ انسان سے اللہ نہیں پوچھتا کہ تیری میں صورت کس طرح بناؤں، یا اس کی ماں سے نہیں پوچھتا تیرے پیٹ کے اندر اب جو بچہ پلنے لگا ہے تیرے بچے کی شکل و صورت کس طرح کی ہو۔ کیف یشاء، جس طرح مرضی چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے آگے کوئی نمونہ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ماڈل پیش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور دنیا کے اندر اس وقت دیکھ لو کتنی آبادی ہے، کتنے انسان اب تک دنیا سے چلے جا چکے، کتنے زمین کے اوپر سانس لیں، کتنے اب قیامت تک آئیں گے، کسی ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ملتی ہے؟ کیف یشاء، جس طرح مرضی۔ یہ انسان کی کاریگری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدائے لم یزل کی کاریگری ہے۔ یہ جو فنگر پرنٹ ہے، جو فنگر پرنٹ آج تک ملا ہے کسی کا؟ کہیں آپ نے کسی ملک کے اندر دیکھا ہو یا سنا ہو یہ بات کہ دو بندوں کا فنگر پرنٹ آپس میں مل گیا؟ کبھی نہیں ملا۔ ہر کسی کی اللہ نے لائنیں کیا رکھی ہیں؟ جدا رکھی ہیں۔ اور ہر انسان کی پانچوں انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور کسی انسان کے کسی ایک انگلی کے موافق بھی دوسری انگلی کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ کیف یشاء، جس طرح مرضی چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے آگے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ یہ اس طرح کی تصویر ہو، اس طرح کی شکل ہو، اس طرح۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اسی لیے عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ ٹھیک ہے، اناسا بیٹیاں ہی بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے۔ اولاد کا خزانہ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ ہاں، کسی پیغمبر کے اختیار میں بیٹا دینا نہیں، کسی نبی کے اختیار میں بیٹا دینا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا، مادہ پیدا کرے، نر پیدا کرے ماں کے پیٹ میں، یہ اسی کی مرضی ہے۔ جس طرح مرضی صورت بنائے، شکل بنائے، اسی کی مرضی ہے۔ کسی کو دو آنکھیں دے دے، ایک دے دے، اسی کی مرضی ہے۔ دو کان دے دے، ایک کو شنوائی دے دوسرے کو نہ دے، اسی کی مرضی ہے۔ گونگا پیدا کر دے، بہرا پیدا کر دے، اندھا پیدا کر دے، لنگڑا لولا پیدا کر دے، کس کی مرضی ہے؟ صحیح سلامت پیدا کر دے، کس کی مرضی ہے؟ کیف یشاء۔ اختیار سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ مختار کل صرف اور صرف کائنات میں کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہب لمن یشاء، اللہ نے فرمایا اسی لیے جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان دو پیغمبروں کو بیٹیاں ہی دی تھی۔ مفسرین مثال دیتے ہیں یہاں پہ، یہب لمن یشاء اناثا، شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا دی تھی؟ بیٹیاں۔ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا دی تھی؟ بیٹیاں، بیٹے نہیں دیے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیے تھے، بیٹیاں نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ خزانہ جو ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہ کسی آستانے کا چکر کاٹ کر یہ خزانہ حاصل نہیں ہوتا اولاد۔ ٹھیک ہے،
غیر اللہ سے مدد مانگ کے، قبر کو سجدہ کر کے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے کر بیٹے بیٹی کا خزانہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ ہاتھ کے اندر لکڑی باندھ کے، دھاگا باندھ کے 6 مہینے تک اس کو باندھے رکھنا ہے، جب منت پوری ہوگی اس کو کھول دینا ہے۔ یہ اس طرح اولاد نہیں ملتی۔ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی اولاد نہیں دیتا، یاد رکھنا۔ بزرگوں نے بلکہ نبیوں نے اولاد کے لیے پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اسماعیل مانگا، کس کے آگے اپیل کی تھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب مانگا تھا کس کے آگے اپیل کی تھی؟ اللہ کے آگے اپیل کی تھی۔ اگر اولاد کا خزانہ نبیوں کے پاس ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بڑھاپے کے اندر اولاد سے محروم نہ رہتے، کبھی بھی اللہ کے آگے دعا نہ کرتے۔ اللہ سے دعا کی، کیوں کی؟ کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے جھولیاں کس کے آگے پھیلائیں؟ اللہ کے آگے پھیلائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن سارا واقعہ بیان کرتا ہے، سورۃ مریم ہے، وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا چھپ چھپ کے، آہستہ آہستہ پکارا اس نے اپنے رب کو، اس آہستہ آہستہ۔ اور پکارا کیوں؟ جذبہ کہاں سے بڑھا تھا یہ بھی اللہ نے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم چھوٹی سی تھی بچپن میں، تربیت حضرت زکریا خود کرتے تھے، خالو تھے رشتے کے اندر لگتے تھے مریم علیہ السلام۔ بیت المقدس کے اندر حجرہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ باہر سے تالا لگا کے، کنڈی لگا کے خود چلے جایا کرتے تھے کام کاج کے لیے۔ شام کو جب واپس آتے، بے موسمی پھل، بے موسمی پھل۔ حضرت حیران ہو گئے کہ کنڈی باہر سے لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی روشن دان نہیں جو باہر سے کوئی چیز بریک دے، یہ اس کے سامنے بڑی عزت اور کرامت کے ساتھ اس کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہیں پھل؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل، یہ رزق، یہ نعمتیں، یہ صرف اور صرف کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وہ بچی تھی نا، بڑے ہو کے اس کے پیٹ سے ایک نبی نے جنم لینا تھا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد، آج 14ویں صدی کے اندر اگر کوئی عورت ہوتی نا، اس سے پوچھا جاتا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، وہ کہتی داتا صاحب 12 دیتیاں سے ادھر دیکھیں دی تھی تب یہ آتے ہیں، یوں نہیں۔ اور وہ تو مریم تھی جس کی پاک دامنی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، جس کے بارے میں اللہ وکیل صفائی بن گیا، جس کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو زبان عطا کر دی، چل یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ تیری ماں ہے، اس کے اوپر یہ زنا کی تہمت لگی ہے، چل اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کر اور اپنے نسب کو بتا کہ پیغمبر کا جو نسب ہوتا ہے وہ زانی نہیں، پیغمبر کا حسب و نسب اعلیٰ ہی ہوا کرتا ہے۔ میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، میری ماں نے الیاذ باللہ زنا نہیں کیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ مجھے کتاب دے گا مستقبل کے اندر، اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا اٹھی، جذبہ اٹھا کہ اگر اس کو اللہ بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے بے موسمی بیٹا نہیں عطا کر سکتا؟ وہ مجھے بے موسمی بیٹا نہیں، ہاں بیٹا لینے کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ قانون، یہ ضابطے، یہ بڑھاپے، یہ پابندیاں، یہ تیرے نزدیک تو نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے لیے ہیں، اور تو ضابطے کو توڑ کر اپنی قدرتوں کا مظاہرہ بھی دکھاتا ہے۔ جس طرح تو نے ابراہیم کے اوپر آگ کے سمندر کو ٹھنڈا کر دیا، جس طرح یونس علیہ السلام کو تو نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندہ رکھا، تو ضابطوں کو، قانون کو، پابندیوں کو توڑ کر قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو نے تو ہاجرہ کے بچے کی پاؤں کے ٹخنوں کے ذریعے، ایڑیوں کے ذریعے، یا اللہ تو نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تیرے آگے قانون اور قدرت اور پابندیاں اللہ کچھ نہیں۔ یا اللہ
120 साल उम्र हो गई है। इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया, ए अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुझे पुकारता हूँ, इसलिए कि अगर कोई और आवाज़ सुन ले तो लोग क्या कहेंगे, 120 साल का बूढ़ा हो गया, अभी भी बच्चा मांग रहा है, औलाद मांग रहा है। वश्ताल रासु शैबा, ए अल्लाह सर के दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गईं, ए अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे, मैं बनी इसराइल का उसे वारिस बनाना चाहता हूँ, मुझे एक वारिस अता कर दे। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन निस्मुहु यहया, ए ज़करिया जा हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं, बेटा भी देते हैं, नाम भी खुद रखेंगे, और ये बेटा तेरा होगा और पैगंबर हमारा होगा। ये मांगा थोड़ा है, अल्लाह पाक ने दिया ज़्यादा है। इखलास था पैगंबर के मांगने के अंदर, इखलास था। मांगा थोड़ा है, सिर्फ वारिस मांगा था, अल्लाह ने नाम भी रखा, नबूवत भी दी, नाम भी रखा, नबूवत का ताज भी अल्लाह ताला ने पहना दिया साथ ही। बिग़ुलामिन निस्मुहु यहया, उसका नाम क्या होगा, यहया होगा। गोया अल्लाह का रखा हुआ नाम है ये यहया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसको मांगा, किससे अल्लाह ताला के आगे उन्होंने अपील की थी, अल्लाह के आगे झोलियाँ फैलाई थी औलाद के लिए। अल्लाह ने बख्शे कि नहीं बख्शे, 2 बेटे दिए, दोनों ही नबी, और ऐसे दिए कि ईसा अलैहिस्सलाम तक, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम, ये एक लड़ी के अंदर पैगंबर चले, और जो आखिरी पैगंबर आया जो सब पे भारी पड़ गया, वो हज़रत इस्माइल की औलाद में से अल्लाह ताला ने दिए। 2 बेटे दिए, दोनों नबी, और आगे जितनी भी अल्लाह ताला ने नबियों की नस्ल चलाई थी वो सारी की सारी इन्हीं 2 बच्चों से चली। समझ आइए कि नहीं। मांगा थोड़ा है, वो तो सिर्फ बेटा मांगते थे ना, बेटा मांगते थे, वो ये थोड़ी कहते थे अल्लाह बेटा भी दे, नबी भी दे, सब कुछ दे, सिर्फ बेटा मांगते थे, बेटा। अल्लाह पाक क्या देते थे, बेटा भी देते थे और नबूवत भी देते थे साथ। समझ आइए कि नहीं। और आज 14 सदियां बाद ये कौम किसी दरख्त के फेरे लगा रही है, दरख्त के नीचे झोलियां फैला रही है, बेर गिरेगा, बेरी गिरेगी, फलां गिरेगा, कोई तवीज़ घोल घोल के 14 तवीज़ घोल घोल के रोज़ाना पी रहा है, बेटा होगा। क्या अपने आप को जलील किया हुआ है लोगों के आगे, पीरों के आगे, पेशावर लोगों के आगे। कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ते। बाबा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के करीब है ना वो दरख्त बेरी का, उस दरख्त के नीचे बैठ के ज़रा सूरत मरियम का दर्स दे किसी मौलवी को उस दरख्त के नीचे बैठ के सूरत मरियम के शुरू वाला जो रुकू है ना 2, उसका दर्स देना है। सूरत आले इमरान के अंदर जो अल्लाह ने हज़रत ज़करिया का वाक़या बयान किया, उसका दर्स दो। माँ मर जाएगी इनकी, सारी रोटी बंद हो जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी। और यकीन करो ऐसी आयतें जानबूझ कर ये कुरान पाक की दरस नहीं देते। क्या है, हमारा पेशा जो है, ये कारोबार जो है बंद हो जाएगा। ये गल्ला जो है इसको कौन भरेगा, कौन भरेगा इस गल्ले को। लोग आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, डॉलर के डॉलर, बड़े बड़े नोट उस गल्ले के अंदर फेंक रहे। और अकीदा लोगों का क्या बनाया हुआ है कि वो जो कब्र वाला है ना वो देख रहा है तुम्हें, जो 1 रुपया डाल रहा है उसको भी देख रहा है। 1 रुपया जो डालेगा ना उसको 2, 4, 5 साल के बाद उसको बेटा मिलेगा। जो चाहता ना जल्दी मिले, वो बड़ा नोट डाले इस गले में। पीर देख रहा है तुम्हें, ये पढ़ाए हुए हैं पट्टियाँ, समझ आइए कि नहीं। अल्लाह माफ़ फरमाए। ये कितना खूबसूरत मज़हब है कुरान पाक वाला, इंसान को जलील ही नहीं होने देता, इंसान को हर जाई से वो यकजाई बनाने वाला है ये कुरान पाक। दर दर की जगह साई की जिल्लतों से बचाकर सिर्फ एक के दर पे झुकाने वाला ये कुरान पाक है कि ऐ इंसान तेरा नज़रिया ये हो, तुझे जो भी मिलेगा वो ऊपर वाले अल्लाह ताला ने तुझे अता करना है। मिलता है तब भी उसी के साथ चिमटा रहे, ना मिलता है तब भी उसी के साथ तू चिमटा रहे, ना शुक्री नहीं करनी। बस समझ आ गई कि नहीं बात। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया कि बेटे ही बेटियां, ये खजाना किसके पास है, अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये देखे आगे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा,
کیا مطلب ہے؟ یا دیتا ہے ان کو جوڑے جوڑے، بیٹے ہی بیٹے و اناسا، اور بیٹیاں ہی بیٹیاں. ٹھیک ہے، یہ زوجہم کا معنی آپ جوڑے جوڑے بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی، یا بیٹے یا بیٹیاں جوڑی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی. اور بیٹے اللہ پاک نے لے لیے، اور بیٹیاں انہی سے آگے نسل چلی. بلکہ 3 بیٹیاں جو زینب، رقیہ، کلثوم، ان سے نسل نہیں چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ان سے آگے نسل چلی. بیٹے اللہ پاک نے بچپن کے اندر ہی واپس لے لیے. پہلا بیٹا قاسم ہوا، دوسرا عبداللہ ہوا، وہ بھی بچپن میں، قاسم بھی بچپن میں، تیسرا بیٹا ابراہیم ہوا. اور جب یہ ابراہیم ہوا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے تھے. یہ مصر کا بادشاہ تھا ایک، مقوقس اس کا نام تھا. اس کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا، اسلام کی دعوت دی. وہ بادشاہ جو تھا عیسائی تھا، نصرانیت اس نے قبول کی ہوئی تھی. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، اسلام کی دعوت دی. وہ خط لے کے پہنچا مصر. مصر جب پہنچا تو بادشاہ مصر نہیں تھا. لوگوں نے بتایا وہ اسکندریہ گئے ہوئے ہیں. حاطب بن ابی بلتہ اسکندریہ پہنچے. بادشاہ ایک جھروکے کے اندر تھا، بادشاہ نے اندر بلایا حاطب بن ابی بلتہ کو. خط پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت دی گئی تھی. حاطب بن ابی بلتہ کو کچھ دن کے لیے مہمان ٹھہرایا اس بادشاہ نے. پھر ایک روز اپنے دربار کے اندر اس نے ایک بڑا مجمع، بڑی مجلس لگائی اور حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا. بادشاہ نے کہا تجھے میں سوال کروں گا، ذرا سوچ سمجھ کے تو نے جواب دینا ہے. کیا تو جس نبی کے طرف سے آیا ہے کیا واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، واقعی اللہ کا نبی ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم وہ اللہ کا رسول ہی تو ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. دوسرا سوال بادشاہ نے کیا، اچھا اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو جب اس کی قوم نے اس کو مکے سے نکالا تھا تو اس نے بددعا کیوں نہیں کی کہ مکے والے سارے ہلاک ہو جاتے؟ بڑی اچھی طرح پھنسایا اس کو. بادشاہ نے کیا سوال کیا؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، پوری دنیا کے اندر یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ جس پیغمبر نے دعویٰ کیا اسی کی قوم نے اس کو کہاں سے نکال دیا؟ مکے سے نکال دیا. وہ مصر تک خبر پہنچی ہوئی ہے. بادشاہ نے یہی سوال حاطب بن ابی بلتہ سے کیا کہ جب اس پیغمبر کو اس کی قوم نے نکالا تھا شہر سے، تو پھر اس پیغمبر نے بددعا نہیں کی کہ اس کے لوگ کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ ادھر بات سن، کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. حاطب بن ابی بلتہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ سولی دینے لگے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں بددعا کی؟ اللہ نے فوراً ان کو کیا کر لیا ہے؟ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب بادشاہ چپ ہوا. بادشاہ نے یہ جملہ کہا کہ بے شک تو حکیم ہے اور حکیم کی طرف سے ہی تو آیا ہے. یعنی تو بھی حکمت کے اوپر مبنی باتیں کر رہا ہے، اور تیری جس نے تربیت کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا حکیم ہے، حکمت کے اوپر باتیں کرتا ہے جس نے تجھے سکھلا کے بھیجا. پھر حاطب بن ابی بلتہ نے ایک تقریر کی وہاں پہ دربار پہ. حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کے اس خط کا جواب دینا، کیونکہ اسی شہر کے اندر ایک ایسا آدمی آیا تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدے کرو. فرعون اسی شہر کے اندر آیا تھا اور اللہ پاک نے اس کا انجام بڑا برا کیا تھا، اور تم اس سے عبرت حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ بعد میں تم سے عبرت حاصل کریں. میں جس پیغمبر کی طرف سے آیا ہوں اس پیغمبر کا دین قبول کر لو، اور اس پیغمبر کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا اور باقی سب مغلوب ہو جائیں گے دین. پھر اس نے تھوڑا سا میٹھا بھی لگایا. حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ قریش جو تھے وہ سخت ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ دشمن ثابت ہوئے، اور جو نصارہ ہیں وہ قریب تر ثابت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تھا بڑا، یہودیوں نے نہیں کیا. پھر حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے آخر میں کہا کہ اے بادشاہ، جو پیغمبر جس قوم کے اندر آ جائے نا وہ اس کی امت بن جاتی ہے، اور اب تو نے آخری پیغمبر کا زمانہ پا لیا ہے، اس لیے ہم تمہیں عیسائیت سے روکتے نہیں ہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع کر، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کی بشارت دی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی تھی، اسی کا اتباع کر لے اور پیغمبر کے اوپر ایمان لے گا۔ بس یہ تقریر ختم کی۔ لیکن اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام بڑا کیا تھا، بڑا احترام کیا تھا۔ اس نے ہاتھی کا دانت ہوتا ہے، پرانے زمانے کے اندر یہ ہاتھی کے دانت استعمال ہوتے تھے خط کے لیے، جو بڑا عظیم خط ہوا کرتا تھا نا کسی کی طرف سے، اس نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھی کے دانت میں رکھ کے محفوظ کر دیا، اور ایک کاتب کو بلایا جو عربی کے اندر خط لکھے۔ اس نے خط لکھے کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے، شاہ مصر کے نام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہوں، اور میں نے آپ کا خط پڑھا، اور میں نے انجیل کے اندر آپ کی بڑی بشارتیں پڑھی ہیں، اور آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ نمائندہ آیا میرے پاس، میں نے اس سے سوال و جواب کیے ہیں، تو آپ ہی وہ آخری نبی ہیں۔ تو اس نے اقرار تو کر لیا، لیکن اس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، اسلام پہ اس نے یقین نہیں کیا تھا، یعنی مانتا تو تھا کہ مذہب سچا یہی ہے، لیکن اس نے دل سے اقرار نہیں کیا تھا اس کا۔ بس اللہ پاک جس کو توفیق دے وہی قبول کرتے، پتہ بھی چل گیا تھا، سب کچھ کہہ دیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باندیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر ہدیہ کے طور پر بھیجا۔ جو 2 باندیاں تھی، ایک باندی کا نام تھا سیرین، ایک باندی کا نام تھا ماریا قبطیہ۔ کیا تھا؟ ماریا قبطیہ جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، اور سیرین جو تھی یہ دوسری باندی، یہ حضرت حسان بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو ماریا قبطیہ تھی 8 ہجری اور ذوالحجہ کے مہینے، آخری مہینے، مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، مقام عالیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آپ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرزند، وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ماریا قبطیہ کے بطن سے۔ یاد رہے گا کہ نہیں؟ باقی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے پیٹ سے؟ خدیجہ کے پیٹ سے، اور یہ جو بیٹا ابراہیم ہے یہ کس کے؟ ماریا قبطیہ کے بطن سے آئی، آخری بیٹا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری۔ اور 8 ہجری ذوالحجہ کے مہینے میں مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، آج بھی اس کا نام مشہور ہے، مشربہ ابراہیم کے نام سے وہ مشہور ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، نام تھا اس کا ابو رافع، وہ خوشخبری لے کے آیا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آزاد کردہ غلام تھا ابو رافع، خوشخبری لے کے آیا بیٹے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انعام کے طور پہ ایک غلام تحفتاً دے دیا کہ تو میرے بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے ابراہیم کی، یعنی پہلے 2 بیٹے تو کیا ہو چکے تھے؟ فوت ہو چکے تھے، اب آخری بیٹا جو اللہ نے دیا تھا، خوشی کی نا، تو ایک خوشخبری لے کر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور تحفہ کیا دیا؟ آزاد یہ غلام دیا۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ ابھی نام نہیں رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے ابو، اے ابراہیم کے ابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ نام رکھا ہوا تھا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ابراہیم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دیکھنے کے لیے گئے اس کو۔ اب اس ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے، ایک عورت تھی ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے کیا، وہ اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اور یہ ام سیف کا جو شوہر تھا وہ لوہار کا کام کیا کرتا تھا، وہ بھی صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مدینہ سے کچھ دوری فاصلے کے اوپر یہ گھر تھا مشربہ ابراہیم، جہاں پہ حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چکر لگایا کرتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ تھے، حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے، بیٹے کو۔ بیٹا جو تھا آخری سانس لے رہا تھا، وفات وقت قریب ہے، آخری سانس۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا صبر کرنے والے، اتنا صبر کرنے والے، اور کیا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہی تو ہے، تو اگر وہ جا رہا ہے تو آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف کے بیٹے، یہ جو میرا رونا ہے یہ شفقت کی وجہ سے ہے، بطور باپ، اور اوپر سے وہ نبی، پہلے 2 بیٹے بھی کیا ہو چکے، فوت ہو چکے، اللہ نے تیسرا بیٹا دیا تھا وہ بھی اب دنیا سے جا رہا ہے، تو رونا نہیں آتا کسی باپ کو کیا؟ یہ میرا رونا کیا ہے؟ شفقت کی وجہ سے۔ ابھی آخری سانس چل رہے ہیں، جان کنی کے عالم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، یہی بیٹے کو مخاطب کر کے، ان تدمع العین، ان تدمع العین والقلب یحزن، کہ بے شک میری آنکھیں بڑی رو رہی ہیں آج، اے ابراہیم میرا دل آج بڑا غمگین ہے، اور ہم تو اپنی زبان سے صرف وہی جملے کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ راضی ہو، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، شکوہ نہیں کرتے ہم اپنی زبان سے، وہی جملہ کہیں گے جس کے اوپر کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ میری آنکھیں تو بڑے آنسو بہا رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیری فرقت سے ہم بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، تیرے فراق سے ہم بہت زیادہ مغموم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے، چلو یہ واقعہ موضوع میرے کے متعلق تو نہیں ہے، جس دن یہ فوت ہوئے نا ابراہیم، اسی دن سورج گرہن ہوا مدینہ میں۔ عرب کے اندر ایک جاہلیت تھی، اللہ نے وہ رسم توڑنی تھی۔ ایک جاہلیت کے اندر ایک، جس طرح لوگ آج نہیں کہتے کہ جب سورج گرہن ہو تو کیا ہوتا ہے، عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کا حمل کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا جب کوئی قتل ہوتا ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے، اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں یہ بھی چیزیں عام تھیں۔ عرب کے لوگوں میں مشہور تھا کہ جس دن کوئی بڑا بندہ فوت ہو نا اس دن سورج گرہن ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم جب انتقال کی ہوا تو عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، واقعتاً آج ابراہیم فوت ہوئے ہیں اور یہ سورج کو گرہن لگا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کو کہ اے لوگوں، یہ سورج اور چاند کا جو گرہن ہونا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی زندگی اور موت سے یہ گرہن نہیں لگتے، یہ سورج اور چاند، لہٰذا جب یہ سورج اور چاند گرہن ہو تو تم نماز کسوف یا خسوف پڑھا کرو، یہاں تک کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ کسی کی زندگی اور موت سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی جاہلیت کی رسم کو اللہ نے کیا کر دیا، توڑ دیا، اور کس کے ذریعے دڑوایا؟ وہ بیٹا فوت ہوا، بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے؟ جو لوگوں کے اندر کفریہ، شرکیہ، برے عمل رائج ہو چکے ہیں نا، چاہے اللہ اپنے پیغمبر کو دکھ کے اندر مبتلا کر دے، لیکن اللہ پاک ان رسموں کو، ان جاہلیت کے برے اعمال جو رائج ہو وہ اللہ تعالیٰ تڑوا دیتا ہے۔ یہی اللہ پاک نے وہ سورۃ احزاب والا واقعہ، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی عمل کا کام اپنایا، اور یہاں بھی اللہ پاک نے اسی دن سورج کو گرہن لگوا دیا، اور یہ جاہلیت کی رسم کیا ہوگی، ٹوٹ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس نے تو ابھی ماں کا دودھ 2 سال بھی پورا نہیں کیا اور پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی یہ مغموم ہے، یہ الفاظ نہیں کر رہے ہیں زبان سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، اللہ نے بہشت میں، جنت میں میرے اس بیٹے کے لیے ایک دودھ پلانے والی کو مقرر کر دیا ہے، وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی، وہ چاہے تو بیٹے واپس لے لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بیٹیاں زندہ رکھیں۔ اور آج بھی یہی چیز ہے، بڑے بڑے دیکھتے نہیں آپ، بنگلے والے، کوٹھیوں والے ہیں، کتنے کتنے بڑے انہوں نے گھر بنا لیے، لیکن اولاد سے ان کے بنگلے کیا ہیں، محروم ہیں، ویرانیاں ہیں۔ اور کبھی یہ لگاؤ نا، یہ جو خیموں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی ہے اور 15 20 بچے یہ ہاتھ میں لے کے، ایک ہی عورت لے کے پھر رہی ہوتی ہے،
وہ جھونپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے بچوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. دینے پہ آئے تو ایک جھونپڑی والے کی جھونپڑی بھی تنگ آ جاتی ہے, نہ دینے پہ آئے تو ایک مل اونر کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. یہ کس کے پاس ہے یہ ساری قدرت طاقت؟ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آگے دیکھیں, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عقیمہ, بانج, کہ وہ عورت بچہ یا بچی جن ہی نہیں سکتی, بانج بنا دیتا ہے اللہ پاک. اور وہ چاہے تو بانج سے ہی بچہ نکال بھی سکتا ہے. ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت سارہ بوڑھی ہو گئی تھی, اسحاق کی خوشخبری لے کے آئے نا فرشتے سورۃ ہود کے اندر, تو کیا کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. حضرت سارہ کھڑی تھی, حضرت سارہ نے کہا کہ ہیں بیٹا, اس حالت میں 90 سال میری عمر ہو چکی ہے, اور وہذا بالی شیخہ, یہ میرا خامد جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے ابراہیم, اس حالت میں بچہ جنیں گے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے حکم سے حیران ہوتی ہے, تعجب کرتی ہے. قال کذالک, فرشتوں نے کہا کہ اسی حالت کے اندر تیرا بیٹا پیدا ہوگا, تیری نئی شادی بھی نہیں ہوگی, تجھے نئی جوانی بھی نہیں ملے گی, یعنی بڑھاپے کی حالت ہی رہے گی, اللہ تجھے اسی طرح تجھے تیرے پیٹ سے بچہ نکالے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انسان سمجھنے لگ جاتا ہے بانج ہو گئے بس اب نہیں یہ جن سکتی بچہ بچی, لیکن اللہ پاک اس بانج سے بھی بچہ نکال دیتا ہے. اس کے آگے کیوں؟ انہ علیم قدیر, بے شک وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے, اسے پتہ ہے کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی دینی ہے, وہ قدرت والا ہے, چاہے بیٹا دے چاہے بیٹی دے, چاہے دونوں جڑویں دے, چاہے 2 بیٹیاں دے چاہے 2 بیٹے دے, وہ قدرتوں والا ہے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. سمجھے؟ جزاک اللہ, صدق اللہ. کل انشاءاللہ سورت کا اختتام ہوگا. یہ حاضری دے دے سارے. محمد